ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو اپنے وعدے اور عہد یاد کروائے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہد لیا تھا. 3 طرح کے عہد لیے تھے. یہ آیہ مبارکہ دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. پہلا عہد کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو گے. وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی. والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے جب بھی بات کرو گے اچھی بات کرو گے. اور واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو گے. وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے. ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر ہوا کیا کہ تم میں سے سارے ہی لوگ پھر گئے سوائے تھوڑوں کے. صرف تھوڑے لوگ جو ہیں اس عہد پر قائم رہے، باقی سب نے یہ وعدہ بھلا دیا، عہد بھلا دیا. وانتم موردون، اور یہ کہ تم ہو ہی منہ پھیرنے والے، یعنی تم لوگ ہو ہی ایسے، یہ تمہاری خصلت میں ہے، یہ تمہاری گھٹی میں پڑی ہوئی چیز ہے کہ تم حق پر قائم نہیں رہ سکتے، وعدہ پورا نہیں کر سکتے، عہد نبھا نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے پہلا جو ان سے عہد لیا وہ کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. یہ ذہن میں رہے کہ اطاعت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے بس. رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت بھی اسی لیے ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے. جی رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت یہی فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے. کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام اپنی طرف سے تو کوئی حکم عطا فرماتے نہیں، جو بھی آقا علیہ السلام حکم ارشاد فرماتے ہیں وہ سارے کا سارا من اللہ ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اگر یہ وحی ہے نا، وحی ہے، تو یہ حدیث پاک جو یہ بھی وحی ہے. سمجھ آیا؟ مسئلہ نہیں آیا. وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. مطلوب وحی قرآن مجید ہے، اور وحی غیر مطلوب جو ہے وہ حدیث پاک ہے. اس پر دلیل کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں میرا حبیب جو ہے یہ تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہیں. جب بھی بولتے ہیں فرمایا کہ وحی یوحی، جب رب وحی فرماتا ہے تب بھی حضور کلام فرماتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام کا تمام کلام جو ہے وہ سارے کا سارا وحی ہے، منزل من اللہ ہے. لیکن فرق اس میں قرآن مجید میں اور اس میں یہ ہے کہ یہ وحی مطلوب ہے، وہ وحی غیر مطلوب ہے. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو حدیث پاک کی اطاعت بھی قرآن کی اطاعت ہے، حضور کی اطاعت حقیقت میں خدا تعالیٰ کی اطاعت ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، رسول اللہ علیہ السلام کے علاوہ نبیوں کی اطاعت حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ اطاعت جو ہے یہ عبادت کے معنی میں آتا ہے. اطاعت جو ہے یہ عبادت کے تحت داخل ہے. تو اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان سے کہ اے بنی آدم میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، تو بتائیں شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ یہ سورہ یاسین شریف میں یہ مضمون موجود ہے. بھی میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تمہیں شیطان کی عبادت نہیں کرنی، تو شیطان کی عبادت کوئی نہیں کرتا. کرتا ہے کوئی؟ اطاعت ضرور کرتے ہیں، اس کے فرما بردار ضرور ہیں، متبعین ضرور ہیں، لوگ اس کے اطاعت گزار ضرور ہیں. جی اور کتنے اس کے فرما بردار ایسی جماعتیں موجود ہیں پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر مجال ہے اسی کسی بات میں اس کی نافرمانی کریں.
ایسے فرما بردار. رب تبارک و تعالی نے قرآن بھیجا، اپنا نبی جو ہے حبیب الرحمان بھیجا، یہ اپنا حبیب بھیجا رب تبارک و تعالی نے، اور پھر امت کے اتنے علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سارے کے سارے وہ ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن مجال ہے ان پر اثر. تو یہ آیت مبارکہ جو ہے، اس آیت مبارکہ میں صرف یہ نہیں منع کیا گیا انہیں یہودیوں کو کہ تم نے صرف سجدہ مجھے کرنا ہے، عبادت میری کرنی ہے، بلکہ اطاعت سے بھی منع کیا گیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی اطاعت بھی نہیں کرو گے. آگے دیکھیں جی، وبالوالدین احسانا، عبادت کے بعد سب سے پہلے جس کام کا حکم دیا گیا وہ والدین کے ساتھ نیکی ہے. سمجھ آیا مسئلہ؟ والدین کے ساتھ نیکی. جہاں یہ حکم ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ نفل پڑھ رہا ہو، ماں کو پتہ نہ ہو، ماں آواز دے دے تو بچہ نفل چھوڑ کے پہلے ماں کی بات سنے، بعد میں نفل پڑھے. ہاں جی، جو معاشرہ یہ تعلیم دیتا ہو، آج اس معاشرے کے بچے جو ہیں وہ فلم چھوڑ کے ماں کی بات نہیں سنتے، ہے یہ نہیں؟ اور ماں آخری سین چل رہا ہے، بس آ رہا ہوں، آخری بس وہ کیا نام ہے اس کا، میچ چل رہا، میچ کی وہ پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں، بس آخری اوور چل رہا ہے، میں آ رہا ہوں بس، اور ماں کی بات نہیں سنتے. یعنی جس شریعت کے اندر یہ حکم دیا گیا تو نماز پڑھ رہا ہے نفل، ماں کو پتہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ بلا رہی ہے، تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ نفل چھوڑ دے، پہلے ماں کی بات سنے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ اب حیات ہوتی تو فرمایا میں نماز شروع میں کرا چکا ہوتا، یہی مسجد میں نماز پڑھا رہا ہوتا، عشاء کی نماز ہوتی، سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، میری ماں مجھے بلاتی، پہلے میں ماں کو جواب دیتا، بعد میں نماز پڑھاتا. حضور تو یہ ارشاد فرماتے، حضور تو یہ ارشاد فرماتے. اور فرمایا کہ وذی القربی والیتامی، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور یتامی اور یتیموں کے ساتھ بھی، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی، غریبوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کو تم اچھی بات کہو. جی، لوگوں کو تم اچھی بات کہو، وہ بات جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرو، رات دن کوشش کرو. ہاں جی، میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، گجرات کے علاقے میں ایک انہوں نے سینما کھولا جی، نیا کوئی فلم چلائی انہوں نے، لوگ آئے نہیں فلم دیکھنے کے لیے، ان کا پہلا شو جو ہے وہ فلاپ ہو گیا. تو وہ ساری انتظامیہ جو ہے وہ مل کے بیٹھے، آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کیوں نہیں آئے، غور تو کریں. ہاں جی، انہوں نے پھر بیٹھ کے وہ اسباب جو تھے اس پر غور کیا، سارے لوگوں نے، وہ ساری رات کی میٹنگ کے لیے، پھر جا کر انہوں نے جب وہ پروگرام کیا دوبارہ، پھر فلم چلائی دوبارہ، تو وہ ان کا حال جو ہے وہ سارے کا سارا بھر گیا. میں نے کہا جس طرح وہ میٹنگیں کرتے ہیں بے حیائی کی طرف بلانے کے لیے، کیا کبھی ہم نے بھی میٹنگیں کی ہیں مسجد میں بیٹھ کے، یار ہمارے نمازی کم کیوں ہیں جی، ہمارے ہاں نمازی کم آتے ہیں کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے بھی بلایا ہے کسی کو؟ کیا ہم نے بھی کسی کو دعوت دی ہے؟ یہ کڑھن ہمارے اندر بھی ہے. لوگ جو بے حیائی پھیلانے کے لیے دل میں، ان کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، لیکن ہم جس مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے جی، اس کی تو قیمت ہی نہیں ہے پورے جہان میں یار. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وقولوا للناس حسنا، لوگوں کو اچھی بات کہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ان کو بھی حکم دیا گیا تھا، اور یہ حکم ہمیں بھی ہے، یہ ہمیں بھی حکم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. اس سے ثابت ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ جو ہے یہ صرف ہم پر ہی لازم نہیں، بلکہ یہ بنی اسرائیل پر بھی لازم تھی. نماز بھی لازم تھی اور زکوٰۃ دینا بھی لازم تھا، لیکن یہ ذہن میں رہے نماز کے معاملے میں بھی ان پر سختیاں تھیں، ہمارے لیے آسانی ہے. زکوٰۃ کے معاملے میں بھی ان پر سختیاں تھیں، یہ ان سے زیادہ لیا جاتا تھا، زکوٰۃ ان سے زیادہ لی جاتی تھی. ان کی جو قربانی ہوتی تھی، ہمارے ہاں کیا ہے یار، قربانی کے اتنے مزے ہیں، لوگ قربانی کر کے خود ہی گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، اور ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہوگا یار، وہ قربانی دیتے تھے نا، وہ جانور اپنے سارے جمع کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہوتے تھے اس وقت کے، وہ ان کے سارے جانوروں کو ایک بہت بڑی حویلی ہوتی ہے، اس میں بند کر دیتے، باقی لوگ سارے دور کھڑے ہوتے. وہ اللہ تعالیٰ کے نبی وہیں بیٹھ کے دعا کرتے، مولا ان کی قربانی قبول فرما لے. جس کی قربانی قبول ہو جاتی نا جی، آسمان سے بجلی آتی اسے جلا دیتی.
اسے جلا دیتی تو یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ قربانی جو ہے عند اللہ قبول ہو گئی ہے. اور جو جانور رہ جاتا وہیں، اب بتائیں یار، جس بندے کی قربانی قبول نہ ہوئی ہو، اپنا بکرا واپس لے کے جا رہا ہو، کتنی بڑی شرمندگی ہوگی اسے. ہاں جی، اپنا کٹا بچڑا جو ہے واپس لے کے جا رہا ہو، کتنی شرمندگی ہوگی. قربان جائیں، رب تبارک و تعالی نے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے ہم پر کتنا کرم کیا. ہاں جی، یہاں کوئی چور ٹھگ بھی قربانی کرتا ہے جی، پردہ اس کا بھی رہ جاتا ہے. ہاں جی، اس پہ بھی رب تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. ہاں جی، یہ کس طرح لے کے آیا تھا یہ جانور، ہاں جی کیسے اس نے خریدا تھا، کیسے اس نے ٹھگی کی تھی. ہر طرح کا بندہ جو بھی قربانی کرتا ہے، مجال ہے کسی کو رب تبارک و تعالیٰ شرمندہ ہونے دے. ہاں جی، کیسا کرم ہے اس کا. اور دوسرا یہ کہ وہ ان کی جانور جل جاتا تھا، لیکن یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گوشت جانور ذبح کرو، گوشت تم کھاؤ، ثواب بھی میں اپنے ذمہ کرم پہ لے لوں. کتنی بڑی بات ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، فرمایا کہ پھر تم تھوڑے ہی لوگ جو ہے وہ حق پر قائم رہے. وانتم موردون، تم باقی سارے پھر گئے حق سے. وانتم موردون، تم ہو ہی ایسے. اس سے ثابت ہوا کہ یہودی جو ہے یہ رب سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتا، تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ کب پورا کرے گا. اب ان لوگوں کو عقل پکڑنی چاہیے، حیا کے ناخن لینے چاہیے جو ہمیں کہتے ہیں جی تم سے تو یہودی اچھے ہیں. کیوں اچھے ہیں بھائی؟ جو اتنے ذلیل ہیں. ہاں جی، آج کتنے دنوں سے آپ پڑھ رہے ہیں ان کی حرکتیں، پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے؟ انہیں کی حرکتیں بیان ہو رہی ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں. وہ ایسے ایسے تھے. آگے دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے 3 وعدے لیے ان سے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، فرمایا یاد کرو ہم نے تم سے 3 وعدے لیے تھے. پہلا کیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم، تم نے خون نہیں بہانا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، تم نے اپنوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا، اپنی بستی سے نہیں نکالنا. ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اس پر اقرار بھی کیا تھا اور تم خود اس پر گواہ تھے. یہ مبارکہ دیکھیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ تم نے ایک تو اپنا خون نہیں بہانا، اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرنا، اور دوسرا جو ہے وہ اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالنا. تیسرا حد جو ہے وہ آگے بیان ہو رہا ہے. ان کی حرکتیں چیک کریں. ایک طرف تیسرا وعدہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ لیا تھا کہ تمہارا کوئی بندہ قیدی بن جائے تو تم نے اسے آزاد کروانا ہے. جنگی قیدی ہوتا ہے جس طرح، تمہارا کوئی بندہ قیدی بن جائے تو تم نے اسے آزاد کروانا ہے. اب ہوا کیا، ان کے 2 قبیلے تھے مدینہ شریف میں رہتے تھے. ایک بنو قریظہ، ہاں جی، اور ایک بنو نذیر. یہ 2 یہودیوں کے قبیلے تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، اور 2 قبیلے مشرکین کے تھے جو مدینہ میں رہتے تھے. بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اوس اور خزرج. یہ ان 2 قبیلوں کی آپس میں لڑائی تھی یہودیوں کی. دونوں یہودیوں نے ان مشرکوں میں سے ایک قبیلہ اپنے ساتھ ملا لیا. ایک قبیلہ مشرکوں کا، ایک یہودیوں کا. ایک قبیلہ ادھر سے مشرکوں کا، ایک یہودیوں کا. یہ 2 پھر آپس میں لڑتے تھے. جو غالب آ جاتا دوسرے پر اسے قتل بھی کرتا اور اسے گھروں سے بھی نکال دیتا، بستی سے بھی نکال دیتے. یہ 2 نافرمانی کرتے تھے رب تعالیٰ کی. ان کا کوئی بندہ قیدی بن جاتا اسے چھڑواتے ضرور تھے، فدیہ دیتے اور چھڑا لیتے. ان سے جب پوچھا گیا کہ تم یہ حرکت کیوں کرتے ہو، انہوں نے کہا جی یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا کہ تم نے کوئی بھی بندہ تمہارا قیدی بن جائے اسے چھڑوانا ہے. انہوں نے کہا رب تعالیٰ نے تمہیں یہ بھی منع کیا تھا کہ تم نے اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، اپنے یہودیوں کو، اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرنا، انہیں گھر سے بھی نہیں نکالنا. وہ تو تم کام کرتے ہو. تو یہودی یہ جواب دیتے تھے کہ اگر ہم یہ بھی نہ کریں نا، لڑے نا، ہم تمہارے حلیف کیا کہیں گے، جو مشرک ہیں وہ کیا کہیں گے، وہ ساڑھے واسطے بھی نہیں کر سکے. یہ بات جو ہے نا، یہ بندے کو بڑے بڑے گناہ کرواتی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ ہر کتنے بندے کتنے گناہ کر لیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. ہمارے ایک دوست تھے، ان کی شادی تھی، تو کہتے میں نے دل میں پکا تہیا کیا ہوا تھا کہ انشاءاللہ میں شادی پہ بغیر ڈھول ڈھمکے کے جاؤں گا. تو کہتے میں وہاں چلا گیا، تو وہاں علاقے کی جو کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا، کیا کہتے ہیں ان کو، ماسی، کمی لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے. کہتے ہیں وہ عورت جا رہی تھی
ہارون آباد کے علاقے میں، اس نے زور سے کیا دیا انہیں کہ اے جی یار یہ بارات ہے یا کوئی جنازہ جا رہا ہے. یہ ہے وہ لوگ کیا کہیں گے، یہ لوگ کہتے ہیں ہے یا نہیں. صرف ہم نے یہ نیت کرنی ہے یار کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر ہم نے رب کی نافرمانی کی تو رب ہمارے بارے میں کیا فرمائے گا، رب کا فیصلہ کیا آ جائے گا ہمارے بارے میں. شرم یہ کرنی چاہیے ہمیں. لیکن ہوتا کیا ہے، وہ یہودیوں کی طرح لوگ کیا کہیں گے پھر؟ لوگ یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنوں کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے ہم تو اپنوں کا ساتھ دینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، انہیں قتل بھی کرتے ہیں، اپنوں کو قتل کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہیں گھروں سے بھی نکال دیتے ہیں. کہ یہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ کیا کہیں گے. صرف اسی بات پر وہ کتنی رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا دیکھیں جی. میں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی ہو کہ تم نے اپنوں کو قتل کیا. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نے اپنوں میں سے ایک گروہ کو من دیارہم ان کے گھروں سے نکال دیا. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، فرمایا تم ان کے خلاف مدد کرتے ہو گناہ کی اور دشمنی کی. تم اپنوں کے خلاف غیروں کی مدد کر رہے ہو، وہ بھی گناہ کر رہے ہو، وہ بھی دشمنیاں پال رہے ہو. اس آیت مبارکہ سے اس حصے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے. ہمارے جو حکمران آج کافروں کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہمارے یہاں کے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، مذہبی علماء کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، اور پھر جا کر کافروں سے شاباشیں لیتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق یہ عمل یہودیوں کا ہے. کوئی بھی مسلمان ماں کا بیٹا یہ کام نہیں کر سکتا. تو یہ ذہن میں رہے، جتنے بھی لوگ آج کافروں کے کہنے پر، یہود و نصارہ کے کہنے پر اپنے مسلمانوں کو مارتے ہیں، جیسے پاکستانی حکمران ہیں، کشمیر کے اندر ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور یہ لوگ جو خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کا یہ عمل جو ہے یہودیوں والا عمل ہے. کن کا عمل ہے؟ یہودیوں والا عمل ہے. یہ یہود و نصارہ کے خالص پیروکار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھیں جی وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر تمہارے پاس کوئی قیدی آتا ہے تو تم اس کا فدیہ دیتے ہو، تم اس کا فدیہ دیتے ہو، قتل بھی کرتے ہو انہیں، ہیں جی، پھر انہیں گھروں سے بھی نکالتے ہو، ان میں کوئی قیدی بن جائے پھر پیسے دے کے چھڑواتے بھی ہو. یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی ایسا ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ بندوق اٹھا لے اور اس کے پاس کوئی دوائیاں ہوں.